معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا NCOC میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، تو یہ دراصل وہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں کہ جو براہ راست کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال پہ مامور ہیں، چاہے وہ کرٹیکل کیئر ہے، چاہے وہ آؤٹ پیشنٹ ہے، چاہے وہ عام وارڈز کے اندر آئسولیشن، ہاسپٹل آئسولیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ان کی ذمہ داری. تو یہ بات میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ اس پیکیج کا تعلق براہ راست ان ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے کہ جو کووڈ-19 کے مریضوں کی نگرانی پر مامور ہیں. دوسرے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پیکیج آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو بنانے کا کیا عمل تھا، اس کا پروسیس کیا تھا. تو کچھ عرصہ پہلے NCOC کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کے جو ایمیننٹ ڈاکٹرز ہیں، جو دیگر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ رابطوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی ہے، جس کے اندر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہے، جس کے اندر ڈاکٹروں کی مختلف دوسری تنظیمیں بھی ہیں، اور انفرادی سطح پہ بھی مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ساتھ کئی ویڈیو کانفرنسز کی گئیں. اور ان کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ خیال ہوا، ان کے جو مشاہدات تھے، ان کے جو کنسرنز تھے، ان کو ہم نے نوٹ کیا. پھر اس کے بعد تمام صوبوں کے تمام وزرائے صحت کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی اور گروپ کی صورت میں بھی اس پیکیج کے حد و حال کے اوپر بات کی گئی اور ان کو آن بورڈ کیا گیا. بہت ساری اچھی تجاویز آئیں ان کی طرف سے، بہت سارے خیالات جو کہ پہلے سے موجود تھے ان کی تصحیح کی گئی، ان کو ماڈیفائی کیا گیا، اور اس طرح پچھلے تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف جو ہم نے رابطے کیے ان کی روشنی میں اس پیکیج کو تشکیل دیا. ایک آخری بات پیکیج سے پہلے مزید بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیکیج ظاہر ہے کہ قومی سطح پہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمام وزرائے صحت آن بورڈ ہیں تو واقعی یہ ایک قومی نوعیت کا پیکیج ہے. لیکن اس کا جو اطلاق ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اگر ہم وفاق کی سطح پہ بیٹھے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اگر آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا KP میں ہیں تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے اس کے اطلاق کو یقینی بنانا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی بھی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی صوبائی سطح کے اوپر استعمال کی جائے گی. ناظرین، ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمارا ہر اول دستہ ہیں. اس کرونا وائرس کے لیے جو حکومتی سطح کے اوپر اس کو فائٹ بیک کیا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہیں. ہمارا انحصار ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص، ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمیں بڑے عزیز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہم ان کے بہت انتہائی مشکور ہیں، ان کی فیملیز کے بڑے مشکور ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اور ایک رسکی کام کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائے ہوئے ہیں. یقیناً کوئی بھی پیکیج یا کوئی بھی سہولت ان چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتے، ان قربانیوں کا مداوع نہیں کر سکتے کہ جو یہ فیملیز اور یہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو اس سلسلے میں کر رہے ہیں.
لیکن بہرحال ایک جیسچر کے طور پہ حکومتی سطح پہ اب میں آپ کے سامنے اس پیکج کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پیکج جی 7 گروپس کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر جو گروپ ہے اس کے اندر کچھ مخصوص نکات ہیں۔ پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ان ہیڈنگز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جن کے اندر پھر اس کی کچھ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو پہلا جو گروپ ہے جی وہ ہے معاشی پہلو یا معاشی جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہیں چیزیں فائنینشیل انسینٹیوز کے طور پہ۔ سیکنڈ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی اور ان کا تحفظ، جو کہ بہت بڑی ترجیح ہے ہماری۔ تیسرا ہے ان کی ٹریننگ۔ چوتھا ہے ان کو ہم نے کس طرح مختلف طریقوں سے سپورٹ کرنا ہے، سپورٹ میکانزم۔ پانچواں ہے ان کی اپنی ہیلتھ کیئر اور ان کی فیملیز کی ہیلتھ کیئر۔ چھٹا ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ہم نے کیسے سہولت دینی ہے یا اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اور ساتواں ہے کہ ہم نے قومی سطح پہ ان ہیروز کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کے لیے ہم ٹیکسز کی صورت میں کچھ سہولیات ان کو دیں گے۔ ان کے انکم ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک مخصوص رعایت دی جائے گی، جس کی کہ جو تفصیلات ہیں، اس پورے پیکج کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں، ایک دستاویز کی صورت میں جلد لائی جائیں گی۔ لیکن اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے۔ دوسرے وفاقی سطح کے اوپر تو ہم آلریڈی یہ اعلان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی نگہداشت اور ان کے علاج معالجے کے دوران اگر کوئی ہیلتھ ورکر خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو اس کے لیے ایک ہم نے شہداء پیکج وفاقی سطح پہ اناؤنس کیا تھا، جس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ میں نے ایک اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں اس کی تفصیل بتائی تھی، لیکن اس میں ایک صرف میں عنصر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا، کہ اس میں جو مالی کنٹریبیوشن کیا جائے گا اس کی جو رقم ہے وہ 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جاتی ہے، اور مختلف جو گریڈز میں مختلف ہمارے ورکرز ہیں ان کو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس پیکج کا حصہ ہے جی وہ ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن۔ تو اس حوالے سے یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے، اور یقیناً اس پیکج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انفرادی طور پہ وقتاً فوقتاً ہم ویسے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب اس کو ہم ایک پیکج کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اس میں نئی چیزیں بھی۔ تو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ یعنی کہ ماسک، N95، ٹیبک سوٹس، گوگلز وغیرہ جو ہیں، ان کی جو دستیابی تھی وہ ابتدائی دنوں میں بہت بڑا ایک مسئلہ تھی۔ تو اس کی دستیابی کو، اس کی متواتر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے NDMA کے ساتھ مل کے ایک ایسا نظام ترتیب دیا کہ جس کے تحت اب ہفتہ وار جو ضروریات معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی میڈیا بریفنگ NCOC میں وہ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے مخصوص پیکج پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا پیکج ان کے لیے ہوگا جو براہ راست کورونا مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کا تحفظ اولین ترجیح ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں خصوصی پیکج پر اطلاقی ذمہ دار ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے مخصوص پیکج پر بھی کام کر رہے ہیں. پیکج ان کے لیے ہوگا جو براہ راست کورونا مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں. بعض دفعہ غلط استعمال کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی میں آگے جا کے بات کروں گا. ہیلتھ ورکرز کے تحفظ کے حوالے سے ایک اور جو اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہمیں دیکھنے میں یہ ملا کہ بعض مریضوں کے لواحقین جو ہیں، جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مریضوں کا علاج تسلی بخش نہیں ہو رہا تو کئی دفعہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کئی دفعہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو زد و کوب کرتے ہیں اور حتیٰ کہ وائلنس کے اکا دکا واقعات بھی سامنے آئے. یہ صورتحال یقیناً اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم ایسے ہسپتالوں میں جہاں پہ کووڈ-19 کے مریض ہیں ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنائیں اور وہاں پہ ایسے انتظامات کریں کہ جس کے تحت ایسی کوئی حرکت نہ ہو سکے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز کے تحفظ کو غیر یقینی بنا دیں. تو اس کے لیے تمام ایسے اسپتالوں کے اندر سیکیورٹی کا مناسب انتظام کیا جائے گا. اسی گروپ کے نیچے جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ بعض دفعہ اپنے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ یا ذاتی کچھ چیدہ تجربات کی بنیاد پہ بعض دفعہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز کے خلاف بلا جواز ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے واقعات بھی سامنے آئے، یعنی ان کے ڈاکٹرز کو برا بلا کہا گیا. تو اس حوالے سے ہم پیمرا کے ساتھ مل کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں گے فار آور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز تاکہ ان کے خلاف کوئی غیر مناسب بات میڈیا کے اندر نہ کہی جا سکے. تو یہ جو کیا کہتے ہیں 3 جزو ہیں تحفظ کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے. تیسرا جو گروپ ہے جی وہ ہے ٹریننگ، کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کس طرح ہم نے مزید بہتر نالج بھی دینا ہے اور ان کو ایکوپ بھی کرنا ہے ٹریننگ سے. تو اس حوالے سے 2 طرح کی ٹریننگز ہو رہی ہیں اس وقت، ان کا میں بڑا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. ایک پروگرام کے تحت جو کہ چائنیز یونیورسٹی ہانگ کانگ کے ساتھ مل کے ہمارے یہاں جو کرٹیکل کیئر کے اسپیشلسٹس ہیں اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی آف پاکستان وفاقی سطح پہ یہ لوگ مل کے تقریباً 5000 جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی کرٹیکل کیئر کے لیے انہوں نے ایک 8 دن پہ مشتمل شارٹ کورس ترتیب دیا جس کی کہ ٹریننگز اب ہو رہی ہیں. اس کا ایک حصہ آن لائن ہے اور ایک حصہ ہینڈز آن ٹریننگ ہے. اس سلسلے میں تقریباً 1000 سے زائد جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہیں اور باقیوں کی جاری ہیں. ان ٹریننگز کی تکمیل پہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. اور دوسری طرح کی ٹریننگ جو ہے جی وہ ہے ہمارے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے صحیح استعمال کے حوالے سے، جس طرح کہ میں ابھی پہلے ذکر کر رہا تھا. بعض دفعہ جن لوگوں کو N95 پہننا چاہیے ان کو میسر نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کو بالکل وہ نہیں پہننا چاہیے وہ پہن کے وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں. تو ریشنل یوز آف پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ایک بہت بڑی اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹریننگز کا سلسلہ شروع کیا وی کیئر کے پروگرام کے نام کے پروگرام کے تحت، جس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 1 لاکھ جو پاکستان میں ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگز کرنی ہے صحیح استعمال آف پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے لیے. یہ ٹریننگز بھی جاری ہیں اور تقریباً 20,000
کے قریب ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کی ٹریننگز ہو چکی ہیں اور ڈیلی کی بنیادوں کے اوپر یہ ٹریننگز ملک بھر میں مختلف ہسپتالوں کے اندر جاری ہیں. یہ بھی آن لائن ٹریننگز ہیں اور ان ٹریننگز کے اندر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے استعمال کے بارے میں ہدایات دی جاتی ہیں. چوتھا جو اس پیکج کا حصہ ہے جی کہ وہ ہم نے کس طریقے سے سپورٹ فراہم کرنی ہے اپنے ہیلتھ ورکرز کو. تو اس حوالے سے جس پروگرام کا میں نے ابھی ذکر کیا وی کیئر، تو کسی کا ایک جزو ہے جس کے تحت ہم جو نفسیاتی مسائل یا سٹریس یا انگزائٹی جو پیدا ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک رسکی کام ہے، تو اس کے لیے وی کیئر پروگرام کے تحت ایک سائیکو سوشل سپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. اس کی بھی ٹریننگز جاری ہیں. اور اسی سلسلے میں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1166 جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا اس میں توسیع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اگر ان کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہو تو وہ اس نمبر پہ فون کر کے ایک اسپیشلسٹ سے بات چیت کر سکیں گے اور ان کو مخصوص جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا اس حوالے سے سپورٹ دینے کا بندوبست کیا جائے گا. اس کی بھی تفصیلات آنے والے چند دنوں کے اندر ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے. اب اگلا جو گروپ ہے جی وہ اس پیکج کا وہ ہے ہیلتھ کیئر، یعنی کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کی اپنی ہیلتھ کیئر کے بارے میں ہم کیا کریں گے. تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے جی کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے ہیلتھ ورکرز کا تقریباً 3% ایسا ہے کہ جن کو براہ راست یا بالواسطہ کووڈ-19 انفیکشن ہوئی. میرے پیچھے یہ جو سلائیڈ لگی ہوئی ہے اس میں جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے وہ شہداء ہیں جو ہیلتھ ورکرز تھے، اور ان میں سے چند ایک اپنی جو مخصوص ان کی ذمہ داریاں ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے، اس کے دوران ان کو انفیکشن ہوئی اور پھر وہ جاں بر نہ ہو سکے. یہ سب ہمارے ہیروز ہیں، یہ سب ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری دلی ہمدردیاں بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بیماری کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ ہیلتھ ورکرز کے اندر یہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ہمارے ملک کی نسبت دوسرے ملکوں کے اندر یہ ہیلتھ ورکرز کے اندر جو انفیکشن کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت کم ہے. لیکن اس حوالے سے 3 چیزیں اس پیکج میں ہم نے شامل کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ٹیسٹس کی ضرورت ہو اپنا کرونا وائرس چیک کروانے کے لیے کہ ان کو ہے یا نہیں، تو ان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان کے ٹیسٹس کیے جائیں گے. دوسرے یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو یہ بیماری ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی صورتحال کرٹیکل ہو جائے تو ان کو ترجیحی بنیادوں پہ وہ قیمتی ادویات فراہم کی جائیں گی کہ جن کے بارے میں کچھ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ پر اثر ہوتی ہیں. اور تیسرے یہ کہ اگر ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اپنے فیملی ممبرز بیمار ہو جائیں تو ان کا بھی ترجیحی بنیادوں کے اوپر پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کے علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت خود لے گی. چھٹا جو میں اس پیکج کا حصہ ہے جی وہ ہے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر سپورٹ. اس سلسلے میں مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ری فائنینسنگ فیسلٹی فار کمبیٹنگ کووڈ-19 کے نام سے ایک اسکیم شروع کر رکھی ہے کہ جس کے تحت وہ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو اونرز ہیں ان کو
بہت رعایتی بنیادوں کے اوپر قرضے فراہم کر رہے ہیں. میکسیمم اس کا انٹرسٹ ریٹ 3% ہے اور کچھ بینکس جو ہیں وہ 3% بھی نہیں لے رہے, اور اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ مزید رعایتی بنیادوں کے اوپر یہ قرضے فراہم کر سکیں. بنیادی طور پہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو یہ قرضے ان کے اسٹاف کی سیلریز کے لیے دیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے, اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید پیش رفت کریں گے. اسی طرح اس گروپ میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ اگر کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کوئی ایکوپمنٹس یا کوئی ایسے مشینری وہ اگر امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ٹیکسز کے اندر رعایت دیں گے اور ان کو حتی الامکان ٹیکس فری ان کو امپورٹ کی اجازت دیں گے. اور آخر میں جی ہم ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ اپنے جو شہداء ہیں اور جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہم اپنے جو اہم قومی دن ہوتے ہیں, مثلا 6 سپٹمبر کو جب ہم اپنے دیگر شہداء کو یاد کرتے ہیں تو آنے والے 6 سپٹمبر کو ہم کس طریقے سے اپنے ہیلتھ ورکرز اور وہ جو اپنی جان کھو بیٹھے ان کو ہم کیسے یاد کریں گے اور کیسے ان کو قومی سطح کے اوپر ریکگنائز کریں گے, ان کو کیسے آنر کریں گے, اس کے لیے بھی ایک پورا پروگرام ترتیب دیا جائے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے مخصوص پیکج پر کام کر رہے ہیں. پیکج ان کے لیے ہوگا جو براہ راست کرونا مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں. فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں خصوصی پیکج پر اطلاق کی ذمہ دار ہوں گی. فرنٹ لائن ورکرز کو ٹیکسز میں چھوٹ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. کرونا کا واحد علاج احتیاط ہے. SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.